السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک ہندو یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے، تو انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کرانے سے کیا ملتا ہے کہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی زبانی اس کا جواب سنیے۔ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے۔ ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف بالکل صحیح، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔ ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے، ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے، اللہ اکبر ہے۔ ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا، اللہ کم ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے، اور ایک کویک ہے، ایک اجنبی انسان، اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو، اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات۔ کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ۔ کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے۔ فائدہ کس کا ہوتا؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا۔ ہم بیماری سے بچتے، سیروسس آف لیور سے بچتے، کینسر آف ویسوفیگس سے بچتے، کینسر آف لیور سے بچتے۔ میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق، اگر آپ شراب نہیں پیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، اللہ کا تھوڑی۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے، وید پہلی آئے، قرآن بعد میں آیا، تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں، لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تقریباً
4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے. تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لِكُلِّ اجل کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے. پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. لفظ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی. کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا. وید کا ذکر نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں. لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بھی وید خدا کا کلام میں ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کیا وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں. وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا. اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ وید ہو. ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کانٹرڈکشنز ہے. تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں. میں نے میری تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان. فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب. تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے. لیکن پوری کتاب، جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے.
تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے، جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے صرف ان لوگوں کے لیے تھے۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔